السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بایوگرافیکل بک ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر کی، جو کہ بیٹی محمودی اور ولیم ہافر نے لکھی ہے۔ اور یہ بک اس بارے میں ہے کہ کس طرح ایک ایرانین ڈاکٹر سید بزرگ محمودی نے امریکہ میں بیٹی محمودی سے شادی کی اور پھر ان کو ان کی مرضی کے بغیر ایران میں رکھا، اور کس طرح سے وہ وہاں سے نکلنے میں، امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ اور اس بک کی پبلیکیشن کے 20 سال بعد سید بزرگ محمودی نے بھی ایک بک لکھی، لاسٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر، اور اس میں انہوں نے جو کچھ بیٹی محمودی نے اپنی بک میں لکھا ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ان چارجز کو سارا انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ باتیں درست نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے۔ وہ بک مجھے نہیں مل سکی تو میں نے اسے نہیں پڑھا، اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کی بیٹی جو کہ محتوب تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں اس سارے سفر میں بیٹی کے ساتھ۔ تو جہاں سے یہ سٹوری ختم ہوتی ہے ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر کی، اس کے بعد ان کی لائف کیسی تھی اس کے بارے میں محتوب نے بک لکھی ہے، اور وہ بھی میں پڑھنا چاہوں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر کی فل سمری بتاؤں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں سمری کی طرف۔ سید بزرگ محمودی، جن کا بک میں نک نیم مودی لکھا گیا ہے، وہ اپنے اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے امریکہ میں انگلش میں بیچلرز کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے بیچلرز کے بعد وہاں ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے فزیشین بننے کے لیے اپلائی کیا، اور پھر وہ ایک ہاسپٹل میں انٹرنشپ کر رہے تھے جب وہاں پر بیٹی اپنے مائیگرین کے علاج کے لیے آئیں، تو مودی نے ان کا علاج کیا، اور وہاں سے ان دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی، اور مودی نے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اس وقت بیٹی 28 ایئرس کی تھیں، اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے، اور وہ ڈیورسڈ تھیں۔ اور آخرکار 3 سال بعد مودی نے ان کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ شادی کے بعد ان کی امریکہ میں بہت اچھی لائف گزر رہی تھی کہ ایک دفعہ مودی نے ایک سمپل سرجری میں، ان کا ایک 3 سالہ بچہ پیشنٹ تھا، تو اس سرجری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان سے ہاسپٹل پریویلیجز سسپینڈ کر دیے گئے، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی۔ اور انویسٹیگیشن کے دوران ان کو اس بات کی پرمیشن نہیں تھی کہ وہ انیستھیزیالوجی پریکٹس کریں، حال بتاؤ وہ میڈیسن میں جنرل پریکٹس کر سکتے تھے، لیکن مودی نے اس کے لیے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی، اور وہ گھر پہ ہی رہے۔ تو آخرکار بیٹی نے خود اپنے لیے جاب تلاش کی، اور اس طرح ان کے کچھ فائنینشیل ایشوز کم ہوئے۔ پھر ایک دفعہ مودی کا ایک نیفیو امریکہ میں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آیا، تو اس نے مودی کو ایران آنے کے لیے کہا، اور انہوں نے بیٹی کو اس بات پہ کنونس کیا کہ وہ لوگ صرف 2 ہفتوں کے لیے ایران جائیں گے۔ تو اس طرح مودی، بیٹی اور ان کی 6 سالہ بیٹی محتوب ایران چلے گئے۔ لیکن ایران پہنچنے کے بعد مودی نے بیٹی کو بتایا کہ وہ اپنی جاب کے پرابلمس کی وجہ سے اب ہمیشہ ایران میں ہی رہیں گے، اور لیکن محتوب اور بیٹی کے لیے وہاں رہنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ تھا، اور وہاں کے کسٹمز کو فالو کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ بیٹی اور محتوب کے پاسپورٹس اور برتھ سرٹیفکیٹس بھی مودی کی کسٹڈی میں تھے، اور انہوں نے بیٹی سے بینک کی چیک بک بھی لے لی، لیکن کسی طرح سے بیٹی نے ان سے چھپا کر کچھ رقم اپنے پاس رکھ لی۔ ایران میں ایک سوئس ایمبیسی تھی، بیٹی کسی نہ کسی طرح وہاں جانے میں کامیاب ہو گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں، اور ایران میں اپنی مرضی کے بغیر زبردستی رکھی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے بیٹی کو بتایا کہ جس وقت انہوں نے مودی سے شادی کی تھی اسی وقت سے وہ ایرانین سٹیزن بن چکی ہیں، اور اب ان پر ایران کا ہی قانون لاگو ہوگا۔ اس کے باوجود مودی کی کڑی نظر وغیرہ کے باوجود، اور سخت پابندیاں بھی جبکہ ان پر تھیں، تو بیٹی نے امریکہ جانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن جلد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس طرح سے بالکل بھی ایران سے نہیں نکل سکیں گی۔ ایران سے نکلنے کے لیے ان کو مودی کو یہ شو کروانا ہوگا کہ وہ یہاں پر بہت خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں، تو ہی ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹیں گی، اور وہ فریلی موو کر سکیں گی، اور امریکہ جانے کے لیے اپنا کوئی راستہ نکال سکیں گی۔ اور بیٹی لکھتی ہیں کہ وہ ایران میں اس وجہ سے بھی نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ ایرانینس میں امریکنس کے لیے ہیٹ بہت زیادہ تھی، اور ایران اور عراق کی اسی دوران جنگ بھی چل رہی تھی، تو میڈیا یہ بلیم کر رہا تھا کہ عراق کو امریکہ بم پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹی بار بار سوئس ایمبیسی میں جاتی رہیں، اور وہ لوگ جو کچھ بیٹی کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ وغیرہ کروانے کے سلسلے میں، لیکن انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ بیٹی خود تو کسی نہ کسی طرح سے جا سکتی ہیں، لیکن محتوب کو یہیں ایران میں چھوڑ دیں، تو بیٹی نے اس بات پر انکار کر دیا۔ اور ایک اور شخص سے بھی بیٹی نے ملاقات کی جو کہ لوگوں کو اسمگل کرتے تھے،
تو انہوں نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی اور وہ پہاڑوں کے راستے سے ترکی لے جاتے تھے لوگوں کو، تو وہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ مودی کے پاس اگرچہ ابھی انستھیزیالوجی کے لیے لائسنس موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایران میں ایک ہاسپٹل میں 2 ڈیز کے لیے جاب کرنے لگتے ہیں اور اپنا گھر پہ پرائیویٹ کلینک بھی کھول لیتے ہیں، لیکن ان کو بہت سے فائنینشیل ایشوز رہتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل ابھی ان کو پے نہیں کر رہا ہوتا، اور ان کے سارے جو ایسٹس ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ ان کو سیل کر کے نہیں آئے تھے کیونکہ اس بات سے بیٹی کو یہ ہو جاتا کہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے ایران میں رہنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے سب کچھ سیل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مودی نے وہ سب کچھ سیل نہیں کیا تھا۔ لیکن اب وہ واپس امریکہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ میں بیٹی کے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، تو مودی بیٹی کو یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ امریکہ جا کر اپنے فادر سے مل سکتی ہیں، لیکن وہ محتوب کے بغیر جائیں گی اور وہاں جا کر اپنے سارے ایسٹس بھی سیل کریں گی، اور جب وہ ساری رقم مودی کو بھیج دیں گی ایران میں، تبھی وہ ایران واپس آ سکیں گی، اس سے پہلے نہیں آ سکیں گی۔ لیکن بیٹی کو اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں آتا کیونکہ جس طرح کہ ان کا ریلیشن چل رہا تھا، بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ وہاں سے ساری رقم مودی کو بھیج دیں گی تو مودی ان کو ڈیورس دے دیں گے اور پھر وہ محتوب کے لیے کوئی ایرانین اسٹیپ مدر لے آئیں گے، اور اس طرح بیٹی دوبارہ ایران نہیں آ سکیں گی اور محتوب ایران میں ہی رہ جائے گی۔ لیکن بیٹی کو یہ بھی پتہ تھا کہ چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر مودی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے اس بات پر عمل کروا لیں گے اور ان کو زبردستی امریکہ بھیج دیں گے اور وہ محتوب سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ تو بیٹی کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ چل رہا تھا جو کہ بیٹی اور محتوب کے اسکیپ کے پلانس بنا رہے تھے، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا تھا، تو اب بیٹی کے پاس بس لاسٹ آپشن تھا، تو وہ اپنی فلائٹ سے 2 دن پہلے محتوب کو لے کر اس شخص کے پاس چلی گئی۔ اس شخص کا نام امال ہوتا ہے، اور پھر اس کے مشورے پر بیٹی مودی سے کچھ ٹائم گین کرنے کے لیے کہ وہ پولیس میں رپورٹ وغیرہ نہ کر دے، اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ وہ اپنی ایک فرینڈ کے گھر پر ہے اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے لائر کے ساتھ مودی سے بات کرنے کے لیے آئے گی۔ جن اسمگلرس کے ذریعے امال ان کے جانے کا پروگرام طے کرتا ہے، ان کو امال خود پے کرتا ہے، اور بیٹی اس کو کہتی ہے کہ جب وہ امریکہ چلی جائے گی تو اس کو پے کر دے گی۔ پھر اس کے بعد ان کا تقریباً 5 دن کا سفر رہتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اجنبی لوگوں کے ساتھ ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ گھوڑوں کے ذریعے ماؤنٹینس پہ سفر کرتے ہیں، اور یہ سفر اتنا زیادہ دشوار ہے کہ اس کو سمری میں بتانا مشکل ہے، اس کو بک سے ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر آخر کار وہ ترکی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹی وہاں جا کر US ایمبیسی میں جاتی ہیں، ان کو اپنا پرابلم بتاتی ہیں، اور ان کی مدر بھی امریکہ سے ایمبیسی میں کال کرتی ہیں، تو اس طرح آخر کار وہ ان کا امریکہ جانے کے لیے فلائٹ ارینج کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بک ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے 20 سال بعد سید بزرگ محمودی نے جو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بک لکھی ہے لاسٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر، وہ بک مجھے نہیں ملی، میں نہیں پڑھ سکی، تو میں نہیں جانتی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ لیکن اگر ہم بیٹی کے ہی پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ دیکھیں جیسا کہ انہوں نے بک میں لکھا ہے، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ بک میں بھی کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں، اور دنیا میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی ایک مسلم کے کسی ایکشن کی وجہ سے اس کو سب مسلمس کے اوپر جنرلائز کر لیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ بیٹی کے ساتھ ہوا اس کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے اور بالکل بھی انکریج نہیں کرتا، لیکن جو کچھ مودی نے کیا وہ ان کا اپنا عمل تھا، ان کا اس عمل کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔